आवाज नहीं आ रही। जेरी ब्लॉसम और अच्छा तीसरा का जरा मैं आप खुद ही सुन लें जरा दिखाने के वो कौन है। जरा आपने फैसला करना कौन है। और मैं सऊदी से होकर आया हूँ, मैं यूएई के अभी मैं तुर्की होकर आया हूँ और मैंने भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझे कि शायद मांगने आया। मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है, कुछ ऐसा आप हाथ उठा बने का मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। कह रहा है कि पूरी कौम हम पैसा वापस करेंगे। शहबाज शरीफ पैसा तुम और तुम्हारा भाई और तुम्हारा इत्तेहादी जरदारी और डीजल पैसे आप चोरी करें और कौम पैसा आप चोरी करें और कौम से पैसा इकट्ठा करके हम कर्जा वापस करेंगे। तो मैं हरिपुर इसलिए आपके पास आया हूं कि हमने एक तो अपने फैसले खुद करने हैं, दूसरा हरिपुर हमने इन चोरों से पाकिस्तान को आजाद करना है। मैं एक आजाद इंसान हूं। आजाद इंसान में क्या मतलब होता है कि मैंने जिंदगी में ये हमेशा जो मैंने ख्वाब देखी, जो मैं बनना चाहता था, मैं समझता था कि कोई चीज नामुमकिन नहीं। मैं अपने आप को जो टारगेट सेट करना चाहता था, जितना भी मुश्किल हो, मैं समझता था वो नामुमकिन नहीं है। और ये होता है आजाद ज़हन। आजाद ज़हन वो होता है जो वो ख्वाब देखता है, वो समझता है वो वहां पहुंच सकता है। और वो इसलिए पहुंच सकता है क्योंकि अल्लाह ने हमारे में सब में वो सलाहियत दी है। हम जो भी ख्वाब देखना चाहते हैं, जो पिक्चर करना चाहते हैं, हम वहां पहुंच सकते हैं। आपको बिल्कुल इंशाअल्लाह शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। पाकिस्तानियों, 23 साल पहले मैंने एक चीज कही थी, मैं उस पे तक अपनी बात खत्म करता हूं और वो ये था कि ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं सिवाय अल्लाह के, और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाअल्लाह। बनारस लाई है, रातें बम्बई से चुराई है, रातें बम्बई से चुराई है। लाली लाहौरिया पाली बलोचिया जबानी चंद माया, पिंडी ते पट्टा भी दिल्ली ते मुंडे भी कहंदे कराची की महाय। शकीरा 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 शकीरा। इतनी एक शर्म आई कि ये अमेरिकन हमें कितना नीचा समझते हैं, यानी ये हमें ये गुलामों से भी नीचा समझते हैं। यानी इनकी बेहसी ये है कि ये मुल्क तबाह हो रहा है उनकी जंग में,
لیکن ان کو اتنی قدر نہیں ہے کہ یہ ایک دفعہ بیچاری قوم جو غربت بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ بیچاری امن کی طرف جا رہی ہے، اور انہوں نے اتنی بے دردی سے ہمارا پیس پروسیس ختم کیا. یعنی وہ ہمیں کتنی حقارت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم خود غلام ان کے بنے ہوئے ہیں. آپ کو ڈالر ہاتھ میں لا کے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی مانگنے والی کی بھی کوئی عزت کرتا ہے. جب آپ دنیا میں جائیں تو کبھی بھی اس چیز کو نہ بھولیں کہ آپ کیا ہیں، کس شہر، کس گاؤں، کس فیملی سے آپ کا تعلق ہے. کہ آج کل مسلمانوں میں، پاکستانیوں میں احساس کمتری ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے، دنیا آگے چلی گئی ہے. مغرب کا جو سویلائزیشن ہے وہ بہت آگے ترقی کر گیا ہے کہ جب بھی انسان سمجھتے ہیں کہ دوسرے ترقی کر گئے تو وہ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ وہ کس وجہ سے آگے گئے ہیں دنیا میں. یعنی وہ غلط ان کی چیز لے کے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کاپی کر لیں، ان کے کپڑے پہن لیں، ان کی زبان سیکھ لیں، ان کے کلچر کو اپنا لیں تو ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے؟ کلچر امپیریلزم. کسی اور کلچر کے آپ غلام بن جاتے ہیں، اس کلچر کے فیشن کے غلام بن جاتے ہیں. آپ نے اینالائز کرنا ہے کہ کیوں وہ ایک سویلائزیشن ہمارے سے آگے بڑھا ہے. یہ نہ کرنا کہ بلائنڈلی کاپی کریں، نہیں تو آپ غلام بن جائیں گے دوسرے کلچر کے، اور غلام بن چکے ہیں زیادہ تر. ہم ان کے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے طور طریقے، ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ اس کا امپیکٹ ہمارے فیملی سسٹم پہ کیا ہو رہا ہے. اور اس لیے علامہ اقبال کو پڑھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ علامہ اقبال وہ تھے جنہوں نے صحیح انالیسس کیا تھا کہ وہ ایک مسلمان مائنڈ، ایک اتنا بڑا انٹلیکٹ تھا جو کمپیئر کر سکا کہ کیوں مغرب آگے بڑھی. وہ ان کے کپڑے نہیں تھے، آج کل کلچر ہے اس کی وجہ سے نہیں تھا. انہوں نے کئی اصول فالو کیے جو کہ جب مسلمان دنیا میں عظیم پاور بنے رہے 700-800 سال تک، تو انہوں نے وہی اصول فالو کر کے آگے بڑھے، جس کی وجہ سے وہ آج آگے بڑھ گئے. جو آدمی ایک تحریک پہ 27 سال سے لگا ہوا ہے، ایک ملک کے اندر ایک جدوجہد کر رہا ہے، تو وہ کیا وہ ڈیلز کرے گا؟ کیا چیز اس کو خریدے گی؟ بتائے میرے ضمیر کی کیا قیمت ہے؟ کیا پرائم منسٹرشپ قیمت ہے کہ اگر آپ یہ کر دیں تو آپ کو پرائم منسٹر بن؟ میں تو پرائم منسٹر بن چکا ہوں، اور میں نے جب پرائم منسٹر بنا میں نے ایک بات کہی کہ اگر پھر وہ مجھے 2018 کا موقع ملتا میں سیدھی الیکشنز پھر سے کرواتا، کیونکہ جو میں انصاف لانا چاہتا ہوں اور طاقتور کو قانون کے نیچے لانا چاہتا ہوں وہ آئی تب سکتا ہے جب آپ کے پاس طاقت ہو. جو انصاف ہے، یہ بار بار پلیز میری بات سن لیں، انصاف، سارے اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں انصاف کی بات کرنے آئے تھے. انصاف کیوں اتنی اہمیت رکھتا ہے؟ کیونکہ انسانوں کو انصاف آزاد کرتا ہے. فرعون کیوں قرآن میں برا سمجھا جاتا ہے؟ انسانوں کو غلام بنایا تھا اس نے ظلم کر کے. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا انقلاب لے کے اور چھوٹے سے انسانوں کو بڑے انسان بنا دیا؟ کیونکہ انصاف سے آزاد کر دیا. لا الہ الا اللہ نے لوگوں کو آزاد کر دیا.